ہوگی وہ اس کے ورثاء کے اندر تقسیم ہوگی. اب ورثاء کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو اس کو مطلب صدقہ کر دیں، بچے کی طرف سے خیرات کر دیں، کسی اور بچے کی ملک میں کر دیں، انشاءاللہ بری الذمہ ہو جائیں گے. پیسے کے بارے میں مزید ایک معاملہ ہے جو میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. میرے ورد لب ہے نبی، میں مریض عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیں گے پھر انشاءاللہ جوابات. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انڈیا سے کلکتہ سے بول رہی ہوں، شاہین. اچھا، میرا کال ہے کہ میں اگر نماز پڑھتی ہوں تو فرض نماز کے بعد عشاء میں چاہے مغرب میں فرض نماز کے بعد میں نے نماز پڑھتے پڑھتے پھر جب دعا کرتی ہوں نماز کے بعد تو مجھے رونا آ جاتا ہے دعا مانگتے. تو کیا میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ جب سننے میں پڑھوں اس کے بعد؟ اور سوال یہ ہے کہ اگر میں نے سورہ یاسین جو ہے اگر میں نماز کے بعد میں کتنا بار، جیسا بھی میں 2 بار 3 بار پڑھ لیتی ہوں سورہ یاسین، تو کیا میں ایسا کر سکتی پڑھ سکتی ہوں؟ کیا مطلب؟ ہم کو جی. اور میرا بیٹا جو ہے وہ محمد کلیم، اس کا نام ہے، کلاس 10 میں پڑھتا ہے، تو میں نے پڑھائی میں اس کو دل نہیں لگتا ہے. کیا میں ایسا کوئی وظیفہ ذرا بتا دیجیے. اچھا جی، میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، میں پوچھنا ہے کہ میں پیدائشی مطلب کھبو ہاں، قربانی مطلب بکرا عید میں ذبح کر سکنا کبھی ہاتھ میں قربانی؟ سمجھ نہیں آپ کا سوال. کس کو ذبح کر رہے ہیں؟ مطلب بکرا عید میں قربانی دے سکنا، ذبح جانور نو کر سکنا؟ کب؟ بکرا عید پر کھپا مطلب پیدائشی سے کھپا ہونا، سجے ہاتھ سے قربانی مطلب. اچھا الٹے ہاتھ سے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں الٹے ہاتھ سے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں بھائی جان. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام محمد مقصود ہے، انڈیا سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی بقرعید کے دن رسم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا چیز؟ رسم. سمجھا نہیں. بقرعید کے دن رسم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کون سی رسم؟ یہ پیغام دیکھنا، پیغام. چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. بہن نے دوسرا کویشچن یہ کیا تھا کہ اگر بچے کو جیسے لوگ آ کر پیسے دیتے ہیں اور جب پیدا ہوا بچہ اس کے ہاتھ میں آ کے پیسے دے دیتے ہیں تو اس کا کیا شرعی حکم ہوتا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ عرف اور عادت کو بھی دیکھا جائے گا. اگر تو کہیں بچے کو مالک بنانا مشہور اور معروف ہے تو پھر تو وہ بچے کا پیسہ ہے. اب اس بچے کا اگر انتقال ہوا تو وہ بچے کا ترکہ کہلائے گا، اور جس طریقے سے ترکہ تقسیم ہوتا ہے اس کے ورثاء کا حال معلوم کر کے ان کے حصے ان کو دیے جائیں گے. لیکن غالباً ہمارے عرف کے اندر بچے کو جو منہ دکھائی دی جاتی ہے یا بچہ کے جب فرسٹ ٹائم اس کو پیسے دیے جاتے ہیں تو وہ اصل میں اس کے والدین کو دیے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بدلے کی توقع والدین سے ہوتی ہے. جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر والدین سے اس کا بدلہ گویا کہ متوقع رکھا جاتا ہے کہ اب یہ والدین ہمیں بدلہ دیں گے. لہذا اگر ایسا ہے کہ بچے کو ویسے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں لیکن اصل میں گھر والوں کو دینا مقصود ہے، بڑوں کو دینا مقصود ہے، تو پھر وہ بڑوں کا مال ہے. اگر بچے کا انتقال ہو بھی جاتا ہے تو کوئی اس پیسے کا کوئی حساب و کتاب نہیں، کیونکہ بچے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. بہن نے فرمایا کہ اگر یہ بعض اوقات گلی میں برتن بیچنے والے آ جاتے ہیں تو وہ کپڑے لے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں برتن دے دیتے ہیں، تو یہ کیا اس طرح خرید و فروخت کرنا جائز ہے؟ تو جی ہاں بالکل، اس میں یہ سامان کی بیع سامان کے بدلے میں کہلاتی ہے، اور اس میں باہم رضامندی کے ساتھ ایک چیز کو دوسری چیز کے بدلے میں دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تیسرے انہوں نے فرمایا کہ اگر 2 اشخاص میں خاندان میں باہم جھگڑا ہو گیا اور دونوں ہی بڑے جھوٹے مشہور ہیں اور دونوں ہی قسم کھا لیتے ہیں تو کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب اس قسم کا معاملہ ہو کہ جھوٹے اشخاص مشہور ہیں تو کبھی بھی ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا نہیں بننا چاہیے، فیصل نہ بنے. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، میں خود ہی مسئلہ حل کرو، کیونکہ جھوٹا آدمی جھوٹے قرآن اٹھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے غلط فیصلہ کر لیا جائے. لیکن بہرحال اگر کوئی مجبور ہو کے پھنس جاتا ہے تو شاید آپ کو ایک تفصیل یاد ہو، ہم نے عرض کی تھی کہ کام ترتیب سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پہلے نکاح ہوتا ہے پھر طلاق ہوتی ہے، انڈرسٹوڈ ہے. اسی طریقے سے پہلے 1 طلاق ہوتی ہے، پھر 2 طلاق، پھر 3 طلاقیں ہوتی ہیں.
اگر نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد پھر طلاق ہوتی ہے، نکاح سے پہلے تو ہو نہیں سکتی ہے۔ اسی طرح امانت کا کسی کے پاس نہ ہونا یہ اصل ہے، پھر امانت رکھواتے ہیں تو امین وہ بعد میں بنتا ہے، ترتیب کے لحاظ سے یہ دوسری چیز بنتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ترتیب کے لحاظ سے جو پہلی چیز ہوتی ہے اس کو اصل کہتے ہیں، اور دوسری چیز کو شرعاً خلاف اصل کہا جاتا ہے۔ اگر دو جھگڑا کرنے والے کسی معاملے میں جھگڑا کر رہے ہوں، سب سے پہلے جس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں اس میں ترتیب قائم کر لیں کہ پہلے کون سی چیز ہوگی، دوسری کون سی۔ جو پہلی ہے وہ اصل، جو دوسری ہے وہ خلاف اصل۔ جو اصل کا دعویٰ کر رہا ہو وہ مدعا علیہ کہلاتا ہے، اور جو خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی کہلاتا ہے۔ اب شرعی اصول یہ ہے کہ مدعی پہلے گواہ پیش کرے گا، خلاف اصل کا دعویٰ کرنے والا گواہ پیش کرے گا۔ اگر یہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر مدعا علیہ سے کہا جاتا ہے اب آپ قسم کھائیے۔ اگر یہ قسم کھا لیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو اس لیے اب یہ کہ دونوں جھوٹوں سے قرآن اٹھانے کی نوبت تو اس وقت آئے نا کہ جب پہلے آپ دونوں کو خلاف اصل کا دعویٰ کرنے والا ثابت کر دیں، ان میں ترتیب قائم کریں۔ ان میں سے یقیناً ایک خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہوگا، ایک اصل کا دعویٰ کر رہا ہوگا، تو خلاف اصل والے سے پہلے آپ گواہ طلب کریں، وہ نہ لا سکے تو اصل والے سے قسم لے کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیجئے۔ اب اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ مطلب بروز قیامت جواب دہ ہوگا، فیصلہ کرنے والا بری الذمہ ہے۔ بہن نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی سے مال خرید لیا، بیچنے والا چلا گیا، اب ایک مستحق نکل آیا، مطلب اس کو استحقاق کہتے ہیں، وہ آ کر کہتا ہے جی تو میرا مال ہے، چوری، آپ کو کسی نے چوری کا مال بیچا ہے، میرا مال چوری ہو گیا تھا، یہ مجھے واپس کریں، تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص واقعی یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ مال میرا ہے تو پھر اس کو وہ دینا پڑے گا۔ اب آپ اصل مالک کو تلاش کریں، اگر مل جائے، یعنی جس نے بیچا ہے اسے تلاش کریں، مل گیا ٹھیک، اس سے تاوان لیں، نہیں ملا تو بہرحال اس شخص کو تو یہ مال اصل مالک کو دینا ہی پڑے گا، یہ اپنے پاس رکھ نہیں سکتا ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ مکے اور مدینے کو دونوں کو ملا کے حرمین کہا جاتا ہے، حرم کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح حرم مکہ کا ادب اور احترام ہے کہ حالت احرام میں وہاں شکار کرنا منع ہے، گھاس وغیرہ توڑنا منع کر دیا گیا، تو کیا مدینے کے حرم کا بھی ویسے ہی حکم ہے؟ دیکھیں احکام کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ مکے کے حرم میں جو داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اندر حدود جاری نہیں کریں گے، لیکن مدینے میں کریں گے کیونکہ حد جاری باقاعدہ ہوئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہاں حالت احرام ہے، یہاں حالت احرام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو یہ ادب اور احترام کے اعتبار سے ان کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے، نہ کہ تمام احکام میں مماثلت رکھنے کی بنا پر، لہذا احکام میں یہ جداگانہ ہے۔ بہن نے ایک کوشچن کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چونکہ مساجد میں اذانیں وقتاً فوقتاً ہوتی ہیں، کسی مسجد میں پہلے ہو گئی، 2 منٹ بعد دوسری میں، 3 منٹ بعد تیسری میں، تو یہ کہتی ہیں اگر ہم نے ایک مسجد کی اذان کے بعد نماز شروع کر دی اور پھر کہیں اذان ہو رہی ہے تو کیا ہم نماز کو توڑ دیں؟ نہیں بہن، یہ کس نے آپ کو کہا کہ نماز کے دوران اگر اذان کی آواز آپ کے کان میں آ جائے تو آپ کی نماز توڑنا واجب ہو جاتا ہے؟ یہ تو نہیں، آپ نماز جاری رکھیں، بس آپ نے پہلی اذان سن لی کافی ہے، اس کے بعد آپ بالکل نماز کو جاری رکھیں گی۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے شاید کہ جب تک اذانیں ہوتی رہیں تو ہمیں اذان کا جواب دینا لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اور چونکہ ہم نماز شروع کر چکے تو اب اس فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ ہو رہی ہے اس لیے نماز توڑ دیں، تو یہ غلط خیال ہے۔ اذان کا جواب دینا فقط مستحب ہے، واجب نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اذان کے جواب کی 2 صورتیں ہیں، ایک قولی جواب اور ایک فعلی جواب، عملی جواب جس کو کہتے ہیں۔ جو قولی جواب ہے یعنی جیسا مؤذن کہہ رہا ہے ویسا کہنا، یہ فقط مستحب ہے، اور عملی جواب دینا یعنی چل کر مسجد تک جماعت کے لیے جانا یہ ہے واجب۔ تو اگر آپ نے ایک اذان ہوئی، بالفرض آپ نے اس کا جواب دیا یا نہیں دیا، نماز شروع کر دی، تو دوسری اذان کے ہونے پر زیادہ سے زیادہ قول جواب مستحب تھا، تو اس استحباب کے لیے فرض نماز جو شروع کر چکے اس کو توڑنا کہاں سے جائز ہوگا؟ لہذا بالکل آپ نماز جاری رکھیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بہن نے فرمایا کہ اگر کسی کی بہن کی ہاف آستین ہیں اور وہ چادر اوپر لپیٹ کر نماز پڑھتی ہیں گرمی وغیرہ کی وجہ سے، تو کیا پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں بہن، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں تو اوپر سے ایسی کوئی چادر لینا ضروری ہے کہ اگر کوئی سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے دیکھے تو ستر وغیرہ مکمل ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، لہٰذا اگر بازو کھلے ہوئے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید ایک بہن نے کوشچن کیا کہ اگر 2-2.5 سال کا بچہ ہے، نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ آگے سے گزرتا ہے، بار بار آتا جاتا ہے، تو کیا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟
تو جی نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو 2-2.5 سالہ بچہ ہے، اگر جوان آدمی یا عورت بھی سامنے سے گزر جائے، کوئی جانور بھی نکل جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی نماز اپنے مقام پر قائم ہے، اس لیے نماز نہیں توڑیں گے. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے عقائد غلط ہیں، کنفرم ہے کہ اس کے عقائد کفریہ ہیں، پھر وہ کچھ کھانے کے لیے ہمیں دیتا ہے، تو کیا اسے کھانے پینے کی چیز کو قبول کرنا چاہیے؟